السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں بھی بخیر و عافیت سے ہوں۔ آج 5 محرم الحرام ہے اور 5 محرم الحرام کو بہت ہی پیارے ولی اللہ حضرت سیدنا خواجہ مسعود گنج شکر، ان کا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کا عرس مبارک ہو۔ اور اس کے بعد آئیے ان کی ایک برکت کے لیے کرامت کو سنتے ہیں۔ کرامت تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن میں ایک برکت کے لیے یہ کرامت آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک دن خواجہ فرید الدین گنج شکر اپنے وہ آستانے پر بیٹھے تھے، تو ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگیں کہ یا حضرت، میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس ایسا مال و زر نہیں ہے کہ میں اس کی شادی کر سکوں، اس کو رخصت کر سکوں، میرے پاس مال و اسباب نہیں ہے، آپ کچھ مدد فرمائیں۔ آپ نے اپنے جو وزیر خزانہ تھے، یعنی جو آپ کا مرید تھا اور جس کی ڈیوٹی لنگر کھانے میں تھی، اس سے آپ نے کہا کہ میں نے وزیر خزانہ اس لیے کہا کہ کسی کو اعتراض نہ ہو، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بادشاہ تھے۔ بادشاہ نہیں تھے، خواجہ فرید الدین گنج شکر دلوں پر حکومت کرنے والے تھے، ویسے یہ حکومتی طور پر بادشاہ نہیں تھے۔ اور اس لیے میں نے ان کے وہ خادم کو وزیر خزانہ اس لیے کہا کہ جو دوسرے دنیا دار کے بادشاہوں کی اگر وہ رکھوالی کرے، ان کے خزانوں کی رکھوالی کرے، تو اس کو ہم وزیر خزانہ کہہ سکتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو جو ہمارے دلوں پر حکومت کریں، جو ہمارے دلوں کے بادشاہ ہوں، جن کو ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو، پوری روئے زمین پر جن کی ڈنکے بجتے ہوں، تو ان کے خادم کو ہم وزیر خزانہ نہیں کہہ سکتے۔ یا آپ اپنے دل و دماغ سے سوچئے گا۔ اس لیے میں نے ان کو وزیر خزانہ کا اور تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی تاکہ آپ کو وہ شک و شبہ نہ رہے۔ اچھا جی، جو لنگر کھانے کا آپ کا جو خادم تھا، جو وزیر خزانہ تھا آپ کا، اس سے آپ نے کہا کہ جاؤ دیکھو کوئی اندر موجود ہے تو لا کر اس بڑھیا کو دے دو۔ اب وہ آپ کا جو خادم تھا، آپ کا جو غلام تھا، آپ کا جو وزیر خزانہ تھا، وہ جب گیا دیکھا لنگر کھانے میں ایسا کوئی مال و اسباب نہیں تھا جس کا وہ اس بڑھیا کو دیں اور اس کا کوئی مدد کر سکیں۔ اور اب اس نے جب آ کر کہا، حضرت کو خبر دی کہ حضرت اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو خواجہ فرید الدین گنج شکر نے ایک مٹی کا ڈیلا اس کو لیا، اس پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر آپ نے اس مٹی کے ڈیلے پر پھونک دیا۔ اب جب آپ نے اس مٹی کے ڈیلے کو جیسے پھونکا، وہ سونے کا بن گیا۔ اب آپ نے وہ ڈیلا اس عورت کو دیا اور کہا کہ جاؤ اب تم اپنی بچیوں کی شادی کر لو۔ اب اس عورت کو گویا کہ ایک سونا بنانے کا وظیفہ مل گیا، ایک سونا بنانے کا عمل مل گیا۔ اب وہ جاتی جاتی رستے میں اس نے 3-4 مٹی کے ڈیلے اور اٹھا لیے۔ جب وہ گھر گئی تو جا کر اس نے وضو کیا اور پاک صاف کپڑے پہنے، قبلہ رو منہ بھی کر لیا، پورا ایک اس نے انتظام کیا اور ڈیلوں کو سامنے رکھا اور سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ سورہ اخلاص پڑھ رہی ہے، 3 دفعہ پڑھا، پھونک ماری، کوئی نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن کرتے کرتے اس نے کافی دن گزارے، تو وہ مٹی کے ڈیلے ویسے کہ ویسے مٹی ہی ہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر خواجہ صاحب کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تو یہ مٹی کا ڈیلا سونے کا ہو گیا۔ میں اتنے دنوں سے یہ عمل کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک یہ مٹی ہی ہے، سونا نہیں بنی۔ تو اب وہاں پر جو خواجہ صاحب نے اس کو جو بات کہی، خواجہ فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ اے مائی، تو نے سورہ اخلاص تو پڑھ لی، کلام تو وہی تھا، لیکن زبان فرید کی نہیں تھی۔ کلام تو نے وہی پڑھا، لیکن زبان فرید کی کہاں سے لے کر آتی؟ اس لیے یہ مٹی ہی رہی۔ یہ تھی کرامت خواجہ فرید الدین گنج شکر کی۔ آپ نے پہلے بھی اس کو سنا ہوگا، تو میں نے بھی اپنے انداز میں اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ
ہماری ان سے محبت کو قائم رکھے اور کل بروز قیامت ہمیں ان کے غلاموں کی صفوں میں اٹھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آج خوب اصل ثواب کیجئے اور خواجہ فرید الدین گنج شکر کے نام کی نیاز بھی کریں ہو سکے تو، اگر نہیں تو کم از کم ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو اس کا اصل ثواب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔